بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کے اچھے سے ٹکور کریں۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا: زبان، حیا اور راز۔ زندگی بھر پچھتاؤگے نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا: اعتبار، انتظار اور اظہار۔ کامیاب رہو گے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بال نہ آئیں۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دن میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کرے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہرڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراونے خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو۔ پیٹ کی ہوا کو روکے رکھنے سے آپ کا دماغ کمزور ہونے لگے گا۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کر کے بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ دودھ نیند نہ آنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے فوراً ہضم ہونے والی اور نرم غذائیں دینی چاہیے۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ ہر زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دینے سے زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا ہے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کا مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ شوگر کو کم کرنے کا آسان سا طریقہ۔ شوگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ شوگر زیادہ تر ٹینشن، بلا وجہ کسی بات پر بہت زیادہ سوچ کر کڑھنا وغیرہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کو بر وقت علاج نہ کیا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ سوکھے کریلے 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، سوکھے جامن 10 گرام، آم کی گٹلی 10 گرام اور دہی کے علاوہ تمام چیزیں ہم وزن باریک پیس کر سفوف بنا لیں۔
روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ پاؤڈر 1 چمچ دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کی واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں مت چھوڑیں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں۔ رات کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ سرخ شلجم ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا ہے تو اس کو اچھا کھانا بنا کر کھلائیں۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول بنا کر کھاؤ۔ لکوریا کا مسئلہ ہو تو زیادہ ٹماٹر کھائیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو، اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کر لیں۔ جو خواتین لکوریا میں مبتلا ہیں وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں۔ اس سے لکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ قبض ہو یا گیس افارہ ہو، اس میں گنے کا رس پینا بہت مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے نہایت مفید ہیں۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو تو آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام کے ساتھ پانی کے ساتھ کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ تر نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب استعمال کریں۔ لسی کے استعمال سے معدہ درست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ سر میں خشکی اور جوؤں کو ختم کرنا ہے تو اخروٹ کا تیل استعمال کریں۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے سر کی خشکی سے نجات مل جاتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ زیادہ کمزور ہوگا۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہونے لگتی ہے۔ چاول زیادہ تر کھانے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کا جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسل دیا جائے تو چہرے کی پرانی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کریں۔ گنے کا جوس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد اور ملائی کو مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو جسمانی اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے بھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر لو اور نارمل ہو جاتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔